اس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں قدرت بھی رکھی، اس کو طاقت بھی دی، اس کو صلاحیتیں بھی دی، اور زندگی کے لیے جس چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری ضروریتیں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے مقرر کر دی۔ وہ چاہے یا نہ چاہے سورج اپنے وقت مقررہ پر نکلے گا، دن بھر اس کو روشنی فراہم کرے گا، تپش فراہم کرے گا، اس کی طاقت اس کے جسموں پر اثر انداز ہوگی، اور وہ چاہے یا نہ چاہے وہ وقت مقررہ پر غروب ہوگا۔ اللہ نے دن بھی رکھا، اللہ نے رات بھی رکھی، اللہ نے نیند بھی رکھی، اللہ نے کام بھی رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس انسانی کی قسم کہ ہم نے اس انسان کے اندر فسق و فجور کا مادہ بھی رکھا اور تقویٰ بھی رکھا، کہ ایک انسان صلاحیت رکھتا ہے نیک اعمال کرنے کی اور صلاحیت رکھتا ہے برے کام کرنے کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ زندگی امتحان بنا دی کہ اس دنیا کے اندر وہ کس طریقے سے اعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور جن لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی، انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے، انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا، ایمان لانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اخروی انعامات کا اعلان فرمایا، اور کچھ بدبخت ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا اور ان کی مخالفت کی۔ اللہ نے ان دونوں قسم کے انسانوں کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ اس دعوت کو قبول کریں یا دعوت کو رد کریں۔ اس دنیا کے اندر ان کو خوشخبریاں بھی دی اور عذاب کے بارے میں تنبیہ بھی فرمائی، اور وہ لوگ کہ جو انکار کر چکے، جو کافر ہوئے، جو باغی ہوئے، ان کا معاملہ تو الگ ہے، لیکن جو مومن بنے، ایمان لائے، انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو ایمان لانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر وہ جو گناہ کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو گئی، وہ تو ہے موجود، شیطان تو ان کے ساتھ موجود ہے، شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور بعض اوقات پوری اجتماعیت کے ساتھ آ کر حملہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک اکیلا شیطان آتا ہے، کمزور ایمان والے کے لیے تو ایک شیطان بھی کافی ہوتا ہے، طاقتور ایمان والے کے لیے پوری اجتماعیت آتی ہے، پورے شیطانوں کا گروہ آتا ہے اس کو بہکانے کے لیے، غلط راستے میں ڈالنے کے لیے، کہ جیسے آپ اس میں تصور میں غور کریں کہ آپ کو ایک طرف سے شیطان آ کر بہکائے، آپ اعوذ باللہ میں رکھ کر جو ہے دوسری طرف رخ کر لیں تو یہاں سے دوسرا شیطان کھڑا، وہ وسوسہ دے، آپ یہاں سے اعوذ باللہ پڑھ کر اٹھ جائیں، وہ جگہ چھوڑ دیں، وہاں تیسرا شیطان کھڑا، یعنی مستقل وہ کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے یہ بندہ مومن غلط کام کرے، گناہ کرے۔ اب مسئلہ ان لوگوں کا ہے کہ جو ایمان لے کر آئے، عمل صالح بھی کرتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن بشری تقاضوں کی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے ان سے کچھ غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں۔ اب یہ جو انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے کبھی ایک بار، کبھی دو بار، کبھی عمر میں کبھی کبھار اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، اور کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو شیطان نے اپنے پنجوں میں جکڑ کر رکھ لیا ہوتا ہے اور وہ گناہ چھوڑ نہیں سکتے ہوتے۔ ان میں دو قسم کے انسان ہیں، ایک انسان وہ ہوتا ہے جو چھوڑنا تو چاہتا ہے لیکن چھوڑ نہیں پاتا، چاہتا ہے اللہ کی طرف رجوع کروں، چاہتا ہے کہ نیک عمل کروں، چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف آؤں، چاہتا ہے کہ اچھا انسان بنوں، چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے، اس کو رونا بھی آ جاتا ہے بعض اوقات کہ میں کیا کر رہا ہوں،
یہ نفس لوامہ ہے اس کے دل کے اندر جو ملامت کر رہا ہے اس کو بار بار، لیکن چھوڑ نہیں پا رہا ہے، ابھی شیطان کی گرفت میں ہے۔ دوسرے وہ ہیں کہ ہے تو مسلمان لیکن شیطان کی گرفت میں ایسے کہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ ہم کوئی غلط کام بھی کر رہے ہیں، ہم کوئی نافرمانی بھی کر رہے ہیں۔ جو انسان بہت زیادہ رشوت کھاتا ہے نا تو اس کے دل میں نا پھر یہ رشوت کا حرام ہونا ختم ہو جاتا، وہ اس کو حرام سمجھتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اتنا ڈوب چکا ہے اس کے اندر نا، وہ احساس اس کا ختم ہو چکا ہوتا ہے کہ رشوت کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں، سود کھا رہا ہوں، سود حرام، لیکن اتنا زیادہ اس کے اندر چلا جاتا ہے کہ اس کو پھر اس کی حرمت نظر نہیں آتی کہ میں حرام۔ اب ایسے افراد گناہوں کا کیسے علاج کرے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ فصلت میں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، جب بھی تمہیں شیطان بہکائے، شیطان تم پر حملہ کرے، شیطان تمہیں وسوسہ ڈالے، شیطان تمہارے لیے جال بنے، شیطان تم کو اپنے جالوں میں پھنسانے کی کوشش کرے، گناہ کی چاہت تمہارے دلوں کے اندر ڈالے، فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ مانگو، فوراً اللہ کے پاس آ جاؤ، فوراً اللہ کی پناہ کے اندر آ جاؤ، انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک وہ زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ دیکھنے والا، وہ تمہارے دل کے حال کو بھی جانتا ہے، تمہاری دعاؤں کو بھی جانتا ہے، تمہاری چاہتوں سے بھی واقف ہے، وہ تمہارے حرکات اور سکنات کو بھی دیکھ رہا ہے کہ ہاں یہ واقعی شیطان سے پناہ مانگ رہا ہے، تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اللہ نے یہ راستہ بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتا دیا کہ جب بھی شیطان تم پر حملہ آور ہو، گناہ کے بارے میں تمہارے لیے خیال تصور دل میں ڈالے، فوراً اعوذ باللہ پڑھو، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، ابھی جنت کو نہیں دیکھا، ابھی جہنم نہیں دیکھی، ابھی آخرت نہیں دیکھی، ابھی قبر نہیں دیکھی، ابھی قبر کا عذاب نہیں دیکھا، ابھی اللہ کی پکڑ نہیں دیکھی، اللہ کی قدرت سے واقف نہیں ہے، لیکن صرف ایمان کی بنیاد پر اللہ کا خوف اپنے دل میں موجود پاتے ہیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے مجھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کیسے گناہ کر لوں۔ اللہ کا خوف جب اس کے دل میں آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، کہ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی، دگنا اجر، مغفرت بھی وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اور بہت بڑا اجر بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ کن لوگ؟ وہ لوگ کہ جن کو دنیا کے اندر کوئی دیکھ نہیں رہا، گناہ کرتے ہوئے تنہائی میں موجود ہے، کوئی نہیں ہے روکنے والا، کوئی نہیں ہے ٹوکنے والا، کوئی نہیں ہے ان کو سمجھانے والا، لیکن اس کے باوجود اس تنہائی کے اندر وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو میرے ساتھ موجود ہے، میں نے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، زندگی مجھے امتحان کے طور پر دی ہے، اس زندگی کا محاسبہ ہوگا آخرت کے اندر۔ دوست کس کو اللہ رب العالمین کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے، تو جب وہ اللہ کا خوف اپنے اندر پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ایسا نہیں ہے کہ انسان کی کاوشوں کو انعام نہ دے، ان کی قدر کی نظر سے نہ دیکھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے ان کے لیے انعام کا اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دگنا اجر عطا فرمائیں گے، مغفرت بھی عطا فرمائیں گے پچھلے گناہوں پر، اور اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک، اے اللہ ہمیں اپنا وہ خوف، اپنی وہ خشیت عطا فرما جو ہمارے اور آپ کے نافرمانی کے بیچ میں حائل ہو جائے، دیوار بن جائے، کہ جب کبھی ہم گناہ کی طرف جانے لگے یہ خشیت الہی کی دیوار ہمارے بیچ میں آ جائے، اللہ کے خوف کی دیوار ہمارے بیچ میں آ جائے، اللہ کے خوف کا پردہ بیچ میں آ جائے، اور ہم بچ جائیں نافرمانی کے کاموں سے، ہم بچ جائیں۔ اللہ رب العالمین کی خشیت کا کیا مطلب ہے؟ وہ ڈر کہ جو عظمت کے اعتراف میں ہو۔ آپ عظمت کے اعتراف کیسے ہوگا؟ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں، کبھی ہمیں یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن اور رات کے آنے اور جانے میں اس میں اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں، اہل علم کے لیے، اہل عقل کے لیے، تدبر والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں تدبر تفکر کی دعوت دے رہے کہ کائنات میں ذرا غور کرو۔ میرے بھائیوں، آج اس چیز کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ آپ کبھی اس کہکشاں کی، اس کائنات کی کبھی کوئی ویڈیو دیکھیں کہ دنیا ہے کیا؟ دنیا کے ساتھ کروڑوں مزید ستارے، ایک چھوٹی سی دنیا، اور اس چھوٹی سی دنیا کے اندر ہماری یہ چھوٹی سی جگہ، اس تنہائی کے اندر بیٹھ کر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کل کائنات کا مالک کہ یہ دنیا اس کا چھوٹا سا ستارہ ہے، چھوٹی سی جگہ، اس طرح کروڑوں اربوں کی تعداد میں ستارے موجود، جس دنیا سے بھی بہت بڑے بڑے ستارے موجود، ایسی چھوٹی سی اس کے سامنے بالکل ذرہ معلوم ہوتی ہے۔ اس ذرے کے اندر جائے تو آپ کو اپنی جگہ معلوم ہوگی کہ ہم بھی ایک چھوٹے سے دنیا کے اندر ایک چھوٹے سے ذرے میں بیٹھے، یہاں بیٹھ کر ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور وہ دعا عرش پر اللہ رب العالمین ہماری دعائیں سنتا ہے۔ ایک پلک جھپک بھی نہیں لگتی، اتنی جلدی دعا بولو، اتنی جلدی اپنے رب کے پاس دعا جاتی ہے۔ وہ رب ہمارے کتنا صبر کرتا ہے ہمارے گناہوں پر، معصیت کے کاموں پر، ہم اس کی اطاعت نہیں کرتے، ہم اس کی فرما برداری نہیں کرتے۔ تو یہ خشیت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ایک دن یہ کائنات ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، سیارے آپس میں ٹکرائیں گے۔ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن پہاڑ جو ہے نا، پہاڑ کے بارے میں ہم جانتے ہیں نا کہ جتنا نظر آ رہا ہے اس سے 3 گنا زمین کے اندر، یہ پہاڑ روئی کے ٹکڑوں کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیا دہشت ہوگی وہ وقت، ہوگا کہ جب اتنی ہنسی ذرا سا زمین مل جائے، ہم کام چاہتے ہیں کہ اللہ خیر، اس وقت زمین کی کیا حالت ہوگی، ستارے سیارے سب آپس میں ٹکرا رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین قیامت کو قائم فرمائیں گے، اس دن کے آنے سے پہلے ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اس دن کے آنے سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ عزیزان محترم، دنیا کے کسی صاحب اختیار سے ہم ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کا خوف نہیں رکھتے، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ دنیا کے صاحب اختیار کی پکڑ کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ پکڑ لے گا، اس سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ نے یہ قدرت ہمیں دی ہے۔ اس لیے سب سے جو اہم ترین بات ہے کہ گناہ وہ ہے کہ جو ہو چکے ہیں پہلے، اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ انسان توبہ اور استغفار کرے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، اس کے بعد یقین کرے کہ اللہ رب العالمین نے توبہ کی توفیق دی، اللہ نے میرے گناہ معاف فرما دیا۔ دوسرے وہ ہیں کہ جو ہو رہے ہیں تو اس کا علاج سب سے پہلی ہے ترک معصیت، گناہوں کو چھوڑنا۔ دوسری چیز عہد بندگی ہے کہ میں نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا، لست بربکم، مجھ سے پوچھا تھا اللہ نے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے کہا تھا لا، کیوں نہیں، آپ میرے رب ہیں۔ تو یہ کیسی بندگی ہے میری کہ میں ہر رکعت میں تو کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد پھر اللہ کو ناراض بھی کروں۔ اور تیسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کرے، یعنی پہلے گناہ کو چھوڑے، اپنے اقرار بندگی کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے ساتھ یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اللہ کی نافرمانی والے کام کروں، اور پھر توبہ کرے کہ اللہ میں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ بار بار توبہ کرنا بندے کو اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول کر دیتا۔ انفرادی گناہ ہوئے تو انفرادی توبہ کرے، اجتماعی گناہ ہوئے تو اجتماعی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرے۔ انفرادی گناہ انسان کے انفرادی وہ اللہ اور بندے کے کے اندر ہے، اور اجتماعی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہے تو وہ لوگوں کے سامنے جا کر توبہ کرے۔ مثلا کوئی سود کھاتا تھا، کوئی رشوت لیتا تھا، کوئی اور غلط کام میں ملوث تھا، لوگوں کو پتا ہے کہ بھائی یہ اس طرح کا آدمی ہے، تو سب کے سامنے توبہ کرے کہ بھائی میں نے یہ کام چھوڑ دیے، تاکہ دنیا میں اس کی عزت اللہ تعالیٰ بحال فرمائے، اور آخرت کے حوالے سے اس کے نام اعمال سے اس کے سارے جو گناہ ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو گناہوں کا پہلا علاج یہ ہے
کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور برے لوگوں کی صحبت سے دور رہے۔ دیکھیں ہر محفل کا اپنا اثر ہوتا ہے، ہر مجلس کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ اگر برے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے بری باتیں سنیں گے، بری باتیں کریں گے، برے کام سیکھیں گے۔ اچھی محفل میں بیٹھیں گے، اچھی باتیں کریں گے، اچھی باتیں سنیں گے، اچھے کاموں کی توفیق ملے گی۔ اس لیے آج سے بری محفل سے اپنے آپ کو دور کرنا، برے لوگوں سے دور کرنا، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی اپنے آپ کو دور کرنا کہ ان کے پاس بیٹھنے سے میرے اعمال خراب ہو رہے ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ دنیا میں کس کے ساتھ ہمیں محبت ہے اس کے ساتھ ہماری آخرت وابستہ ہے۔ اگر دنیا کے اندر ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، دنیا میں ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو آخرت میں بھی ہمارا ٹھکانہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بندوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر دنیا میں محبت ہم زبان سے بھلے کہتے رہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، زبان سے بھلے کہتے رہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، زبان سے بھلے، لیکن ہماری محفلیں بتا رہی ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں آخرت میں انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ یہ آئینہ ہے حدیث ہمیں بتانے کے لیے کہ تمہارا اخروی انجام کیا ہے۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ تم آخرت میں کہاں پر ہوگے؟ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ ہو تو وہاں پر بھی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین میں ہوگے، انبیاء کے ساتھ ہوگے، صدیقین کے ساتھ ہوگے، صالحین کے ساتھ ہوگے، شہداء کے ساتھ ہوگے۔ لیکن اگر دنیا میں تم نے ساری زندگی اللہ کے باغیوں کے ساتھ گزاری ہے، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ گزاری ہے، تو پھر ابو جہل کے ساتھ ہوگے، فرعون کے ساتھ ہوگے، شداد کے ساتھ ہوگے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں انسان اللہ کا باغی بنے اور قیامت کے دن میں حوض کوثر پہ ملے، کیسے ممکن ہے؟ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا، جس کے ساتھ اس کی الفت تھی، جس کے ساتھ وہ تعلقات رکھتا تھا، جس کے ساتھ دوستیاں تھی، جس کے ساتھ دین دین تھا۔ اچھی محفل میں ہوں گے۔ اب دیکھیں نا ہماری یہ محفل ہے اللہ کی یاد کی محفل ہے نا، اللہ کی یاد کے لیے ہم بیٹھتے ہیں یہاں پر، اللہ کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پڑھتے اور سنتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں۔ یہ محفل ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ انشاءاللہ تعالیٰ بنے۔ جو دنیا کے اندر ہم وہ کام کر رہے ہیں جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 صحابہ تھے اصحاب الصفہ کے نام سے۔ آج مسجد نبوی آپ جائیں گے تو صفہ کے نام سے ایک چبوترا الگ سے موجود ہے، آج بھی موجود ہے وہ، کہ وہ جگہ کے جہاں پر 70 صحابہ ہر وقت بیٹھے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب صحابہ تھے 70 صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ آئے، مسجد نبوی میں دیکھا دو جماعتیں بیٹھی ہوئی، ایک طرف کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے جو ذکر کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور دوسرے طرف دیکھا تو دوسرے صحابہ کی ایک جماعت ہے، وہ بیٹھے ہوئے، وہ ایک قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرا قرآن سن رہا ہے، ایک حدیث پڑھ رہا ہے، دوسرا حدیث سن رہا ہے، پھر اس سے سوال کر رہا ہے، پھر اس کو جواب دے رہے ہیں۔ دین کا علم حاصل کرنے کی مجلس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں مجلسیں بہت اچھی ہیں، بہت مبارک، لیکن انی بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کر بھیجا ہے، میں تو اس والی مجلس میں بیٹھوں کہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جہاں قرآن سنایا جا رہا ہے، جہاں حدیث پڑھی جا رہی ہے، جہاں حدیث سنائی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ محفل ہے جہاں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب فرمایا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تھا۔ تو ایسی محفلوں میں بیٹھیں گے تو آخرت کی یاد آئے گی، ایسی محفلوں میں بیٹھیں گے اللہ کی محبت بڑھے گی، ایسی محفلوں میں بیٹھیں گے تو زندگی میں آئینہ نصیب ہوگا، دیکھے گا انسان اپنے اعمال کو کہ میں کس سن میں جا رہا ہوں، اپنی آخرت سنوار رہا ہوں یا اپنی آخرت بگاڑ رہا ہوں۔ دیکھیں نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، 250 سال تک انہوں نے دعوت دی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں،
پورے 100 سال تک وہ کشتی بناتے رہے. اتنی بڑی کشتی بنائی کہ لوگ آتے تھے اور دیکھتے تھے کہ یہ تو اتنی بڑی کشتی ہے, مجھے بتاؤ کہ اس کو گھسیٹ کر سمندر لے کے جاؤ گے, سمندر کو گھسیٹ کر یہاں لے کر آؤ, یا تو سمندر اتنی بڑی کشتی کیسے بنا رہے ہو. 100 سال تک وہ لگے رہے, اللہ کا حکم تھا, وہ اپنے کام کرتے رہے. پھر اللہ نے حکم دیا کہ ہر جانور کے ایک جوڑا جو ہے نا وہ بھی اپنے ساتھ لے لو. اہل ایمان بھی ساتھ آ گئے, اور جب طوفان نوح شروع ہوا کہ زمین سے پانی ابل رہا ہے, اوپر سے بارش برس رہی ہے, تو نوح علیہ السلام تو پیغمبر تھے نا, ان کو تو پتا تھا کہ کیا ہے. لوگ کہہ رہے تھے کہ خوشحالی ہے, بارش آ رہی ہے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا بارش نہیں ہے, اللہ کا عذاب آ رہا ہے. تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا آجا, اب بھی وقت ایمان لے, اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. نے کیا کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم, آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. اس پہاڑ کو مت دیں گے, پہاڑ تو چھوٹا سا ریزہ بچ جائے گا اللہ کے عذاب کے سامنے. نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا, اپنے والد کے ساتھ شامل نہ ہوا, گناہگاروں کے ساتھ شامل ہوا تو عذاب کا شکار ہوگا. اور فرعون کہ کتنا بڑا دشمن تھا خدا کا, اس کی بیوی ایمان لے کر آئی, شہید ہو گئی لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا. فرعون کی بیوی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو گئی, اللہ کی مقرب بندی بن. اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے سورہ کہف کے اندر. اللہ کے کچھ لوگ نیک بندے چلے, ایک کتا ان کے ساتھ ہو گیا, وہ ان کا نہیں تھا کتا, لیکن ایسے ان کے ساتھ چلتا رہا, وہ بھی چلتے رہے, یہ بھی چلتا رہا. اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا 5 مرتبہ سورہ کہف کے اندر ذکر کیا, بار بار ذکر کیا. نجس جانور ہے لیکن ایک لوگوں کے ساتھ شامل ہوا, اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا کہ کتا بھی ان کے ساتھ موجود. یہ نیک مجلسیں اتنی اہم ہوتی ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن میں ذکر کرتا ہے. اللہ کو اتنے پسند کہ نجس جانور بھی ساتھ میں ہو گئے تو اللہ نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ اصحاب کہف کے ساتھ جو ہے نا کتا بھی ان کے ساتھ شامل تھا. اس لیے نیک لوگوں کی مجلس کو اختیار کرنا. دوسری چیز ہے اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کو یاد کرنا. الذکر طاعت اللہ, اللہ کا ذکر اللہ کی اطاعت ہے. جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کو یاد کیا. ومن اطاع اللہ فقد ذکر اللہ, جس نے اللہ کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کو یاد کیا, اللہ کی فرما برداری کی. ومن لم یطع اللہ فلیس بذاکر, جو اللہ کا مطیع و فرما بردار نہیں ہے, اگرچہ کتنی تسبیح پڑھتا ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں ذاکر نہیں. اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرنے والا وہ ہے کہ جو مطیع اور فرما بردار ہے. اور فرمایا کہ کل مطیع فہو ذاکر, جو بھی اطاعت کرنے والا ہے وہ در حقیقت اللہ کو یاد کرنے والا ہے. اس لیے دیکھیں نفل پڑھنے سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قرب ملتا ہے. حدیث پہ آتا ہے کہ بندہ نوافل نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے. لیکن معاملات میں اگر کھڑا نہ ہو, معاملات اس کے صاف نہ ہو, تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی. اس لیے کہ اسلام میں معاملات کی اہمیت لازمی ہے کہ معاملات سچ. ایک آدمی ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, لوگوں کا مال کھاتا ہے, لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے, اور ذکر کرنے بیٹھ جاتا ہے, ذکر کرتا ہے, تو ایسا بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں, اس کو غلط راستے پر ڈالتا رہتا ہے. اور جب انسان اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے, شیطان اپنی چونچ اس سے نکال لیتا ہے اور وہ نافرمانی کے کاموں سے اللہ رب العالمین اس کو بچا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان, کہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں جب ان کو ایک طائفہ یعنی کہ پوری اجتماعیت شیطانوں کی ایک پورا گروہ آ کر حملہ کرتا ہے, ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تذکروا, تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں, اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, تو پھر وہ چوکنے ہو جاتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, فوراً پھینکتے نہیں. اور یہاں سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی اس آیت سے کہ ان الذین اتقوا, جو لوگ متقی ہیں, جو لوگ تقویدار ہیں, جو لوگ اللہ کے سے ڈرنے والے ہیں, پرہیزگار بندے, ان کو ایک اکیلا شیطان نہیں بہکاتا, طائف من الشیطان, پوری اجتماعیت آتی ہے.
ایسے بندے کو بہکانے کے لیے، لیکن وہ اللہ کے بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تذکروا، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں۔ تیسری چیز ہے خشیت الہی، اللہ کا خوف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت اور دانائی کا سرچشمہ اللہ کا خوف۔ جس میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ دانشمند نہیں ہے۔ بھئی ایک بندہ اپنی پوری آخرت برباد کر رہا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی برباد کر رہا ہے، کیسے دانشمند ہے، کیسا عقل مند ہے وہ؟ عقل مند تو وہ ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو محفوظ کرتا ہے کہ بھائی یہاں تو میں مہمان ہوں، چند دن رہنا ہے میرے، ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، مجھے وہاں جانا ہے، وہ زندگی میری محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بد نظری انسان سے غلط نظر پڑ جاتی ہے اور انسان پر سے کوئی نظر پڑ جائے کسی نامحرم خاتون پر اور فوراً ہٹا لے، فرمایا اس نے ایمان کی حلاوت کا ذائقہ چکھ لیا، اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ ایک غلطی سے ایک گناہ سے انسان بچے، ایمان کی حلاوت اللہ رب العالمین عطا فرما دیتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے علاج اس کا گناہوں کا توبہ اور استغفار، کہ بار بار انسان توبہ کرے، بار بار استغفار کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا اپنے گناہ سے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ پانچویں چیز ہے اعمال صالحہ، نیک عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سارے انسان خسارے میں۔ چار قسم کے لوگ ہیں کہ جو اس خسارے سے محفوظ ہیں، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ زمانہ بتا رہا ہے، زمانے کی قسم، زمانہ گواہ اس بات پر کہ چار قسم کے انسان ہیں وہ بچے ہوئے، باقی سارے انسان خسارے ہیں۔ کون ہے؟ الا الذین آمنوا، پہلے وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، دوسرے وہ جو عمل صالح کرنے والے، تیسرے وہ وتواصوا بالحق، حق کی نصیحت کرنے والے، چوتھے وہ کہ جو صبر کی تلقین کرنے والے۔ یعنی یہ چاروں کام کریں گے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اتنا بڑا مقام پائیں گے۔ ایمان ہے، عمل صالح نہیں ہے تو جنت میں داخلہ تو ہوگا، لیکن عمل صالح نہ کرنے کی وجہ سے اس کا نقصان بھی، خسارہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ ایمان ہے، عمل صالح ہے، لیکن تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر نہیں ہے تو جو نہیں ہے اس کا خسارہ بھگتنا پڑے گا۔ تو جس قدر کمی ہوگی اس قدر خسارہ بھگتنا پڑے گا۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کے بعد انسان نیکی کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ قرآن میں آیا اللہ تعالیٰ نے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو ہٹا دیتی ہیں۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، جھوٹ بول دیا، غیبت کر لی، کوئی اور گناہ ہو گیا، فوراً اس کے بعد کوئی نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، استغفار پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو ہٹا دیا۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کی کہ انسان نیک اعمال کرے۔ نیک اعمال اس کے لیے آخرت کا توشہ ہے، اور کبھی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اس کے بعد تو پھر لازمی کرے۔ اسی طریقے سے تقویٰ، اللہ کا خوف، تقویٰ، پرہیزگاری۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں حضرت ابی بن کعب سے۔ ابی بن کعب کون ہے؟ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا وقرؤہم ابی، صحابہ میں سب سے بڑے قاری قرآن اگر کوئی ہے تو ابی بن کعب۔ اس ابی بن کعب سے سوال کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ تقویٰ کیا؟ تو حضرت ابی جواب میں سوال کرتا ہے امیر المومنین آپ کا جنگل سے کبھی گزر ہوا ہے؟ فرمایا ہاں ہوا ہے، کئی بار ہوا۔ فرمایا آپ کا کیا عمل ہوتا ہے؟ فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ جھاڑیوں سے، کانٹوں سے فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ آخرت کے سفر میں ایمان کے دامن کو گناہوں کے کانٹوں سے انسان محفوظ رکھے، نافرمانی کی کانٹوں سے اپنے دامن کو محفوظ رکھے، یہ تقویٰ ہے۔ اصل تقویٰ کیا ہے؟ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا۔ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا کہ تقویٰ دل کا تقویٰ ہے۔ اسی طرح آخرت کی فکر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس دنیا سے آخرت تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دائمی نہیں ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، باقی رہنے والی زندگی ہے، اس کے لیے عمل کرو۔ دیکھیں یہ فکر آخرت کیا چیز ہے؟ ایک خاتون ہے، ان سے گناہ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور فرمایا کہ حضور مجھے پاک فرما دیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی جاؤ
جب بچہ جنم ہوا وہ 1 سال کے بعد پھر آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے پاک فرما دو۔ حضور نے فرمایا ابھی بچہ دودھ پی رہا ہے، 2.5 سال کے بعد آنا، مدت رضاعت ختم ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر وہ اس حال میں آتی ہے کہ بچہ اپنے قدموں پہ چل رہا ہے، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا نہیں ہو رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے کہ حضور مجھے پاک فرما دو۔ پہلے ایک موقع ملا تھا نا، حضور نے فرمایا کہ جاؤ اب چلی جائے، پہلے تو آخرت اول تو آتی نہیں کہ بھائی میں کیوں جاؤں، لیکن آخرت کی فکر تھی نا کہ آخرت میں اللہ پوچھے گا مجھ سے۔ پھر ایک مرتبہ حضور نے بھیج دیا واپس، تو چلو ایک سند مل گئی کہ حضور نے بھیج دیا، اب کیوں جاؤں، لیکن آخرت کا احساس ہے نا ابھی کہ اللہ آخرت میں پوچھے۔ اور جب اس عورت کو سنسار کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس خاتون کی اتنی اعلیٰ پیمانے پر مغفرت ہوئی ہے، اگر یہ مغفرت مدینہ کی بستی پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی بے حساب مغفرت۔ کیا چیز؟ احساس کہ آخرت میں اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے، مجھے مرنا ہے، کسی بھی ٹائم میرا روانگی کا سفر شروع ہو جائے۔ کبھی کبھی نہیں، قبرستان کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، قبروں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے۔ یہ لوگ بھی تو تھے جو ہمارے ساتھ رہتے تھے، یہ بھی ہماری طرح زندہ تھے، یہ بھی تو ہماری طرح کھاتے پیتے تھے۔ ہم گناہ کر رہے ہیں، یہ دیکھو یہ چلے گئے اللہ کے پاس، کل ہم بھی آئیں گے یہاں پر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھ کر روتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے۔ تو ان سے ساتھیوں نے پوچھا آپ آخرت کے تذکرے پہ اتنا نہیں روتے، جہنم کے ذکر پہ اتنا نہیں روتے، قیامت کے تذکرے پر نہیں روتے، آپ قبر کے ذکر پر کیوں اتنا روتے؟ فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آخرت کی منازل میں پہلی منزل قبر کی منزل، جو یہاں کامیاب رہا آخرت کی ساری منزلوں میں کامیاب رہے گا، جو یہاں پکڑا گیا وہ آخرت کی کوئی منزل میں چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اس لیے جب پہلی منزل دیکھتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ میرا کیا حال ہوا۔ یہ کون کہہ رہے؟ حضرت عثمان جنہوں نے ایک مرتبہ غزوہ تبوک پہ 300 اونٹ سامان کے لدے ہوئے دیے، اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے تو یہ عمل اس کے لیے کافی ہے۔ وہ مقام، اتنا بڑا مقام جن سے اللہ نے قرآن کا جمع کرنے کا کام لیا، جامع القرآن جس کو ہم کہتے ہیں، قرآن کو جمع کیا ہے کتابی شکل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، کتنا بڑا بلند مقام۔ وہ قبر کو دیکھ کر روتے ہیں کہ عثمان تیرا کیا ہوگا، اور ہم کتنی بے فکری زندگی گزارتے ہیں اور گناہوں کے اندر مست رہتے ہیں۔ اسی طرح زبان پر قابو پانا، یہ جو زبان ہے نا یہ ہے چھوٹی سی، لیکن گناہوں کی جڑ ہے، گناہوں کا اجتماع ہے اس میں۔ سب سے زیادہ گناہ اگر کسی سے ہوتے ہیں تو اس زبان سے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کرو، صحیح بات کرو، غلط بات نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت فرمائی کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر کبھی نہیں بھولنا، ہمیشہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا۔ نمبر 2، ذکر سے ہمیشہ تمہاری زبان تر رہے، ہمیشہ ذکر کرتے رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، دعا کرتے رہنا، تسبیح پڑھتے رہنا، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ اور تیسری فرمائی کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو، اپنے گناہوں کو بھول مت جانا، ندامت کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا۔ میرے بھائیوں، کبھی انسان سے گناہ انفرادی ہوتے ہیں، کبھی انسان سے گناہ اجتماعی ہوتے ہیں۔ وہ جو اجتماعی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی توبہ کرو اے اہل ایمان لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی تو یونس علیہ السلام نے دعوت دی تھی اپنی قوم کی، ان کی قوم نے ایمان نہیں لائے، یونس علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر اس قوم کو احساس ہوا تو سارے کے سارے مل کر آئے میدان میں، اللہ کی بارگاہ میں آئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ نے عذاب ڈالا۔ اجتماعی توبہ اور انفرادی، بعض اوقات کسی ایک انسان کی توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے قوم پر آیا ہوا عذاب کو ہٹا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے بارش کی دعا کرتے تھے، اللہ سے دعا کرنے اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ موسیٰ تم میں ایک آدمی ہے جس سے میں ناراض ہوں، میں بارش نہیں برساؤں گا جب تک وہ آدمی موجود ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ کون ہے وہ نکل جائے یہاں سے۔ اب وہ آدمی دل میں اپنے رب کو پکارتا ہے کہ اللہ 40 سال سے گناہ میں کر رہا ہوں، اے اللہ تو نے 40 سال اس کو پردہ ڈالے رکھا، اے اللہ اگر آج میں باہر نکلا تو سب کو خبر ہو جائے گی کہ میں وہ بدبخت، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، تو غفور الرحیم ہے، تو رحمان الرحیم۔
اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو قبول کیا، اچانک بادل آئے، بارش شروع۔ حضرت موسیٰ حیران، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ بندہ تو کوئی نکلا نہیں اس میں سے۔ بولا جس کی وجہ سے بارش روکی تھی اسی کی وجہ سے بارش برسا دی، جس سے میں ناراض تھا اسی نے مجھ سے توبہ کی، میں نے اس کی توبہ کو قبول کر۔ کبھی ایک فرد کی توبہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پوری قوم کے اوپر برکتیں نازل فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو اجتماعی توبہ کی میں نے بات کی ہے، ہمارا جو طرز زندگی ہے، ہمارا جو معاشرتی زندگی ہے، کبھی ہم نے غور کیا میرے بھائیوں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے، ہاں بتاؤ تم نے دنیا میں کیسی زندگی گزاری؟ ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے کہیں گے اللہ ہم نے آپ کی فرمانبرداری میں زندگی گزاری۔ اللہ ہم سے پوچھیں گے ہاں بتاؤ تمہارا معاشی نظام اسلامی تھا یا غیر اسلامی تھا؟ ہم کہیں گے اللہ سودی نظام معیشت تھا ہمارا۔ اللہ پوچھیں گے نہیں ہم سے کہ تمہارا نظام انصاف قرآن و سنت پر تھا یا انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق تھا؟ ہم کہیں گے اللہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق تھا، قرآن و سنت کے مطابق نہیں تھا۔ تمہارا معاشرتی نظام اسلامی تھا غیر اسلامی تھا؟ ہم کہیں گے کہ اللہ غیر اسلامی تھا، اسلامی نظام معیشت دی۔ تمہارا اسلامی نظام حکومت اسلامی تھا غیر اسلامی؟ ہم کہیں گے کہ اللہ غیر اسلامی نظام حکومت۔ اچھا جب تمہارا نظام معیشت غیر اسلامی، تمہارا نظام عدالت غیر اسلامی، تمہارا معاشرتی نظام غیر اسلامی، تمہارا حکومتی نظام غیر اسلامی، تو بتاؤ تم نے اس کو بدلنے کے لیے کوشش اور جدوجہد کی؟ نہیں اللہ ہم نے تو یہ بھی نہیں کی۔ ہم تو چند اعمال لے کر بیٹھ گئے اور ہم سوچتے تھے کہ بس یہ کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم نے پورے اسلام کے جو بنیاد اور اساس ہے اس کو اٹھا کر سائڈ کر رکھا۔ اغیار کی حکومت، اغیار کی اطاعت کو ہم نے قبول کر لیا، چند اعمال لیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس اس کو لے کر چلیں گے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ یاد رکھیے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے ہم، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ ہم نہیں کریں گے، دوسروں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی نا مکہ کے اندر، تو سب نے تو قبول نہیں کیا تھا نا، لیکن کچھ نے قبول کیا، اللہ نے ان کو چن لیا، اللہ نے ان کو لے لیا۔ 313 تھے بدر کے اندر، 15 سال کے محنت کے بعد اللہ نے اس 313 کو قبول فرمایا اور اس کی برکت سے 1000 کا لشکر کفار کا جو جدید اسلحے سے لیس تھا اس کو ذلیل اور رسوا کر۔ وہ لوگ بھی تو قبول کر سکتے تھے، وہ بھی تو اس صف میں آ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ ان کو یہ 313 پسند ہے۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف کے اندر کہ صحابہ میں سب سے جو بلند مقام ہے 313 صحابہ کا، بدری صحابہ۔ ہر بات میں آپ حدیث میں دیکھیں گے یہ بدری صحابی ہے، یہ بدری صحابی ہے، یہ ایک اعزاز ہے، ایک عزت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خوشخبری دی ہے نا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو فرشتے موجود ہیں نا ان میں وہ فرشتے سب سے محبوب ہیں کہ جو بدر میں حاضر ہوئے۔ سارے فرشتوں میں اللہ نے ان کو عزت دی کہ جو بدر میں آپ کی نصرت کے لیے آئے تھے۔ کیوں اللہ رب العالمین نے صحابہ کو بلند مقام دیا؟ اسلام کی غلبے کی جدوجہد کے لیے سب سے پہلے اپنی جان و مال کی قربانی دینے والے سے۔ ایسا محترم ہمیں سوچنا چاہیے، اگر ہم نہیں بدل سکتے، ہم نظام عدالت نہیں بدل سکتے، ہم نظام معیشت نہیں بدل سکتے، ہم نظام معاشرت نہیں بدل سکتے، ہم نظام حکومت نہیں بدل سکتے، یہ حقیقت ہے، ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے، لیکن دعوت تو دے سکتے ہیں، فکر تو دے سکتے ہیں، کم از کم سوئے کو جگا تو سکتے ہیں۔ جس قدر ہمارے اندر طاقت ہے اتنی کاوش تو کر سکتے ہیں نا۔ کل قیامت کے دن ہم کہہ سکیں گے اللہ جتنی طاقت تھی اتنی تو کوشش کی ہے، غافل ہو کر زندگی نہیں گزاری، تیرے دین کے غلبے کے لیے دعوت دیتے رہے، احساس دلاتے رہے، آواز دیتے رہے۔ اب غالب نہیں کر سکے، ہمارے اندر تو طاقت نہیں تھی، ہم کیا کر سکتے؟ لیکن اگر ہم اس موضوع پر سوچیں گے نا، اس کے لیے اپنی زندگی وقفی نہ کریں اور سوچیں کہ بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، آنکھ بند ہوگی اور جنت الفردوس کا دروازہ کھلا ہوگا، تو یہ صرف خام خیالی ہے، صرف خام خیالی ہے، صرف خام خیالی ہے۔
اللہ کی دیکھیں میرے بھائیوں، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو کوئی محبوب نہیں. پوری کائنات میں سب سے محبوب کوئی اگر ہستی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہوئے نہیں ہوئے؟ سر پر تلوار کا وار لگا نہیں لگا؟ چہرے انور پر اتنی زور کا تلوار کا وار لگا کہ یہاں کڑیاں تھی لوہے کی، وہ کڑیاں گھس گئی اس ہڈی کے اندر کہ صحابی نے دانت سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی تو اس کا دانت نکلا. کتنی زوردار قسم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پلیٹ میں رکھ کر فتح دے سکتے تھے. یہ کاوش کیوں کروائی ہے؟ یہ جدوجہد کیوں کی؟ حضرت حمزہ محبوب ترین چچا بے انتہا پیار کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ کس طرح شہید ہوئے؟ مسلح بنا دیے، ناک کاٹ دیے، کان کاٹ دیا، آنکھیں نکال دی، کلیجہ نکال کے چبا دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ان کی جسم کی. بغیر شہادت کی بھی تو اللہ تعالیٰ فتح دے سکتا ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دو ٹکڑے کیے ابو جہل نے، دو ٹکڑے. ایک خاتون نے ایک پیر ایک اونٹ سے باندھا، دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے باندھا، دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا اور دو ٹکڑے ہوئے. یہ شہادت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیے نہیں تھی. حضرت مصعب بن عمیر امیر ترین صحابی تھے، امیر ترین صحابی، اس زمانے کے کروڑ پتی اور ارب انسان. ایمان لائے تو ماں نے سارا دولت حضور کے پاس پہنچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں، سب لے لیا ماں. ایسی حالت کے اندر وہ قرآن پڑھتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مصعب گزرے، ایک چادر جسم پہ لپٹی ہوئی، بس اور کچھ نہیں. ایمان لانے کے بعد اپنی ساری دنیا، ساری عیش و عشرت، ساری چیزیں چھوڑ دی، قربان کر. اور شہید بھی ہوئے ہیں تو ایسے شہید ہوئے ہیں کہ ایک لنگی پہنی ہوئی تھی، بس چھوٹا سا ٹکڑا ایک باندھا ہوا تھا جس پر کوئی کپڑے نہیں تھے. ایسی حالت کے اندر غزوہ احد میں شہید ہوئے کہ اسی چادر کے اندر وہ اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈانپتے تو پیر تک کپڑا نہیں پہنچتا. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بھی تو ہمارا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں کہ ہم اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد نہ کریں، غفلت کی زندگی گزاریں. اس کا بھی کوئی علاج ہے یا نہیں ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیں. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا دوڑنا، ہمارا بھاگنا، یہ سارا کچھ صرف اس لیے ہو کہ اللہ تیرے دین کے غلبے کی جدوجہد کرنے کے لیے میں کوشش کروں. تو اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمارا کوئی مقام بن جائے گا. دیکھیں زندگی ویسی گزر رہی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کٹ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، باقی نہیں ہے کہ باقی. تو جب ہم نے ویسے ہی جانا ہے اللہ کے پاس تو کچھ توشہ تو لے کر جائیں نا، کچھ تو لے کر جائیں ایسا کہ اللہ ہم نے تیرے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد اور یہ کوشش کی. دیکھیں عزیزان محترم، ایک ہے مذہب، ایک ہے دین. اسلام کو بطور مذہب تو ہم نے قبول کیا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، ذکر و اذکار ہے، قرآن کی تلاوت ہے، تراویح ہے، نکاح کے مسائل ہیں، اور یہ مر جائے گا تو انسان اس کا جنازہ ہوگا. لیکن اسلام کا ایک معاشی نظام بھی ہے، اسلام کا ایک معاشرتی نظام بھی ہے، اسلام کا ایک عدالتی نظام بھی ہے، اسلام کا ایک اپنا حکومتی نظام بھی ہے. اس کو ہم نے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ اس کو ہمیں نافذ نہیں کیا. اگر قبول کریں گے تو ہم نافذ کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو قبول نہیں کیا. یہ جو محاسبہ ہمارا آخرت کے اندر ہوگا کہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود گھر سے تلوار لے کر نکلے، 27 غزوات کی خود قیادت کی، تم نے کیا کیا؟ تم ان کے نام لے آتے نا، تم نے کیا کیا؟ تمہیں محبت تھی نا، ان کے راستے میں چلے ہو، کبھی اسلام کے لیے پسینہ بہایا تم نے؟ کبھی کوئی جدوجہد کوشش کی اللہ کے دین کے لیے؟ کیا جواب دیں گے ہم آخرت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں؟ اس لیے عزیزان محترم اپنی زندگیوں کو وقت دیجیے اللہ کے لیے کہ اللہ یہ زندگی آپ کی امانت ہے، آپ کے لیے وقت ہے. عیش کی زندگی ہم جنت میں گزاریں گے، اس دنیا کے اندر ہم عیش کی زندگی نہیں گزاریں گے. من مرضی کی زندگی ہم جنت میں گزاریں گے، یہاں رب مرضی کی زندگی گزاریں گے. چند دن کی زندگی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو بتا سکیں گے کہ اللہ کوشش کی تھی، جدوجہد کی تھی، بس میں اتنا ہی تھا، اتنا ہی کر سکتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ بھی درگزر فرمائیں گے، معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا درس سننا، درس بیان کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم یہاں سب جمع ہوتے ہیں میرے بھائیوں، اور اللہ سے اس کی رضا کی طلب رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہر اتوار کو انشاءاللہ تعالیٰ ہو گئے تو آپ حضرات تشریف